وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت 45 حصہ چہارم. سامعین کرام، آج کا موضوع کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے حبیب مکرم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45. سامعین کرام، نماز کا تذکرہ ہو رہا تھا. نماز کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے، نماز کی حقیقت اور نماز کی ضرورت. نماز کی بنیادی بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت اور اس سے ملاقات. دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو یعنی سب سے بڑی حقیقت ہے، واحد حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کسی کا کوئی اصل وجود تو ہے نہیں، سب تو ہمارے عطائی ہیں، ہم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہماری بات چیت ہے، جو عہد و پیمان ہے، یہ نماز اس کی تجدید کا ذریعہ ہے. پھر نماز کے ذریعے اور فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ اپنے محبوب سے ملاقات کرتے ہیں. ایک دوسرا میں نقطہ بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دیکھیں، اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے دنیا کی زندگی میں؟ اصل یہ ہے کہ آپ برے کاموں سے، بے حیائی اور برے کاموں سے رک جائیں. اب بے حیائی کیا ہے، برے کام کیا ہیں، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں. بے حیائی اور برے کام، یعنی دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہیں ہے، بنیادی ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ آپ کا مقصود حیات نہیں ہے اور آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ گئی ہے، تو پھر ساری زندگی جو آپ گزار رہے ہیں سامعین کرام، یہ بری ہے اور بے حیائی ہے. اس میں آپ سے بے حیائی سرزد ہوگی. بے حیائی جو ہے ہماری نظر میں تھوڑی سی اس کے معنی ہم محدود لیتے ہیں، بے حیائی، لیکن بے حیائی کے مفہوم جو ہے وہ ذرا وسیع آپ کر لیں. بے حیائی کیا ہے کہ آپ اپنے بڑے کا حکم نہ مانیں. باپ 60 سالہ باپ اپنے 20 سالہ بیٹے کو
کوئی حکم دیتا ہے، مثال کے طور پہ، مثال عرض کر رہا ہوں، تو وہ کھڑے کھڑے اس سے انکار کر دیتا ہے، تو باپ کہتا ہے بے حیا، اس لیے یعنی میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، یا جو بھی الفاظ وہ کہتا ہے، لیکن بے حیا کے الفاظ، بے حیا، اصل تو بے حیا یہ ہے سامعین کرام کہ آپ یعنی بنیادی طور پہ بھی کہ آپ شرم سے کام لیں، شرم سے کام لیں، شرم کریں اور اپنے بڑوں کی عزت کریں، یہ عام طور پہ وہ ہے، یعنی چھوٹے پیمانے پہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل تو ہمارا رب جو ہے وہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، سامعین کرام مضمون آسان ہے لیکن اگر آپ کی توجہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اس کی بندگی اختیار کر لیں، یعنی اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتے، مقصود حیات نہیں بناتے، اور اللہ کے اب پھر دیکھیں ایک بات اس میں یہ ہے، اگر اللہ آپ کا مقصود حیات نہیں ہے، اب آپ کو اللہ کی بندگی کی کوئی نہ ضرورت ہے اور نہ آپ ضرورت محسوس کریں گے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں سامعین کرام کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے کام کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ اب اللہ کی یاد سے اگر آپ نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اپنی توجہ ہٹا لی ہے، میں دوبارہ یہ جملہ عرض کرتا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ نے توجہ ہٹا لی بحیثیت مقصود، بحیثیت محبوب، بحیثیت مطلوب، اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا معبود نہ بن سکتا ہے، نہ آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے سامعین اکرام کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور آپ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی کی ہم ضرورت حقیقی طور پہ محسوس نہیں کرتے، من چاہی زندگی گزارتے رہتے ہیں اور بس اللہ کی بندگی کی باتیں سنتے رہتے ہیں، وہ واقعات سنتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے واقعات سننے میں ہمیں بعض لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، اور بعض خطیب اور مقررین جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کی باتوں پہ ہی ساری تقریر ان کی مشتمل ہوتی ہے اور وہ بڑی شوق سے سنی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت نہیں۔ تو بات ہو رہی ہے کہ بے حیائی اور برے کام کیا ہیں، اس کی میں بات کر رہا تھا۔ سامعین کرام تھوڑی سی توجہ سے سنیں کہ اصل بے حیائی اور برا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد سے رخ اپنا یعنی توجہ ہٹا لیں، اللہ کی یاد آپ کی زندگی سے نکل جائے، اور وہ آج یعنی آپ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم نے توجہ ہٹا لی ہے۔ بر زمان اللہ اللہ در دل گاؤ خر این چنی تسبیح کہ دارد اثر، فارسی کا شعر ہے کہ زبان سے تمہارے نام سے تو اللہ اللہ نکل رہا ہے، اور دل میں جو تمہارے جو ہیں وہ گائے اور گدھے ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، گاؤ خر، یہ تسبیح کیا اثر ہوگی؟ تو ہمارے زبان پہ تو ہو سکتا ہے تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہو، لیکن ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں سامنے کرام۔ یہ بہت افسوس اور بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے یہ بات۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ تو اللہ کی یاد سے تو ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں۔ اب اگر ایسی بات ہے، اور یقیناً جو ہمارے گرد و پیش میں وہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں،
اور قرآن میں تو اس کا تذکرہ ہے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی الفاظ فرمائے کہ سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا جعلنا جہنم للکافرین نزلا۔ وہ آیت مجھے پورے سیاق و سباق سے یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جو آیت سنا رہا ہوں وہ مجھے یاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں میری یاد سے۔ ذکر کے معنی بھی ہم نے مفہوم بہت محدود لے لیا ہے، اور لسانی ذکر کو ہم نے اصل ذکر قرار دے دیا ہے، اصل میں ایسی بات نہیں ہے۔ ذکر تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی یاد آپ پہ حاوی ہو جائے، آپ کے رگ و پے میں بس جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آپ اپنی یعنی اللہ ہی آپ کا مقصود بن جائے، محبوب بن جائے اور مطلوب بن جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اپنی زندگی کو آپ اللہ کے لیے خاص کر دیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی آپ کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کی یاد سے اگر ہمارا دل غافل ہو گیا، من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، رخ پھیر لیا، تو اب یہ ہے، میں آپ کو بنیادی طور پہ وضاحت کر رہا ہوں کہ فحشاء اور منکر کیا چیزیں ہیں۔ فحشاء اور منکر، بے حیائی اور برے کام۔ برے کام کون سے ہیں؟ اگر اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو جاتا ہے، ساری زندگی آپ کی برے کاموں پر اب مشتمل ہوگی، یہ ساری زندگی جو ہے گناہ آلود تصور ہوگی۔ دیکھیں برائی اصل میں کیا ہے کہ آپ اپنا مقصد حیات کو بھلا دیں۔ اصل برائی یہ ہے، جو برائیوں کی برائی ہے کہ آپ اللہ کی یاد سے، دل کو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، دل آپ کا اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اور یہ تو ہو چکا ہے سامنے کرام۔ ہر گند بلا ہمارے دل میں موجود ہے، نہیں ہے تو اللہ کی یاد نہیں ہے۔ تو یہ فحشاء، دیکھیں بے حیائی، حضور فرماتے ہیں کہ اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، جب تم نے حیا کو ترک کر دیا جو مرضی آئے کرو۔ اب حیا کیا ہے کہ آپ رب کے وجود کا احساس کریں، رب کے وقار کا احساس کریں، رب کے وجود کا احساس کریں، اور اپنی زندگی میں رب کی یاد کو اپنا لیں، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسا لیں۔ پھر اگر ایسا ہو گیا تو پھر ساری زندگی آپ کی عبادت بن جائے گی۔ وہ آپ کھانا کھا رہے ہیں مثال کے طور پہ، آپ رزق کما رہے ہیں، اور آپ شادی کر رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کارخانے لگا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ اچھے کام تصور ہوں گے، وہ اچھے کام تصور ہوں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو برائی اور بے حیائی اور برے کاموں سے نماز روک لیتی ہے۔ تو ایک تو ہمارا مفہوم محدود ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک وسیع تر مفہوم دیا ہے بے حیائی اور برے کاموں کا۔ سامعین اکرام اس کو نوٹ رکھیں۔ اب روکتی کیسی ہے؟ روکتی اس طرح ہے کہ آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، اور پھر آپ جو ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ کے نماز پڑھنا چاہیے، جو بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں نماز میں، اس کا معنی آپ کو جاننا چاہیے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ روکتی ہے، لیکن مسلمانوں کو روکتی ہے۔ جو جن کا مقصود اللہ ہو، ان کو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج اگر نماز ہمیں روک نہیں رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں. ہم تو زبانی کلامی مسلمان ہیں، طوطی کی طرح ہم نے کلمے پڑھے ہوئے ہیں اور سارے رسمی کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خوبی یہ ہے، ایک خوبی یہ ہے کہ جہاں آپ کو نماز اللہ سے بات چیت کا موقع فراہم کرتی ہے، محبوب کے قدموں میں سر رکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ زندگی میں برے اور بے حیائی کے کاموں سے باز آ جاتے ہیں. برے اور بے حیائی کے کام ہیں، ہر وہ کام بے حیائی پہ مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. ہر وہ کام برا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو نماز جو ہے اگر آپ پڑھیں گے تو وہ مسلمان کو، وہ طالبان مولا کو، اگر میں الفاظ کو خاص کر دوں، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، ان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. کیونکہ ان کو تو اپنی منزل کا پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے منزل کیا ہے. ہاں، باطل کو ہم نے منزل بنا لیا ہے. تو یہ نماز کا ہم سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. سامعین کرام، آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں نماز کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی نظر میں نماز کی اگر کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کی آپ محافظت نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد حیات پر آپ کا کامل یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود واحد نہیں ہے، آپ کے اور بھی مقاصد ہیں، یا آپ غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں. تو پھر نماز کا آپ کو، یعنی آپ کے ذہن میں نماز کی اہمیت نہیں ہوگی. بہرحال وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد جو ہے وہ بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہے سامنے کا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد، میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ کی یاد بہت بڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. اب ہم اپنا مقصد حیات کیسے حاصل کریں گے؟ کہ جب ہم اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ ہماری آنکھوں پر اللہ کی یاد سے پردے پڑے ہوئے، ایسا نہ ہو. بلکہ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو عقل سے کام لیا، کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھے اور اس سے حقیقی باتیں سنی، اپنے مقصد کے متعلق اس سے پوچھا اور جانا کہ میں کیوں ہوں، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. آپ یہ ساری باتیں اس خبردار بندے سے جان کے آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یاد کو تم اپنے، یعنی دل میں بسا لو. دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم مجھے بہت بہت یاد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے سامعین کرام اپنے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کا شرف عطا کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنی ملاقات کا شرف عطا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے لیے اب یہ ہے کہ ہم دیگر وزرنی والمکذبین نہیں، وہ فاذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، سورہ مزمل میں نا، کہ آپ اپنے رب کا نام کو یاد کریں. اللہ کے نام کو حضر جاں بنا لے اور ساری طرف سے کٹ کے اس کی طرف ہو لگے. تبتل کہتے ہیں بالکل کٹ جانا، ایک چیز سے کٹ جانا. وتبتل الیہ تبتیلا، ہر چیز سے کٹ کے اس کی طرف رخ پھیر لے. یہ اصل میں چیز ہے سامنے کرام، یہ زندگی کی حقیقت یہ ہے
کہ ہم ہر طرف سے توجہ ہٹا کے اپنے محبوب کی طرف رخ پھیر لیں. سامنے روئے یار ہو، سجدے ہوں نیاز کے، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو. یہ ایک دائمی کیفیت ہے اور یہ حاصل کرنا چاہیے کہ بس یار کسی وقت بھی آپ کی نظر سے اوجھل نہ ہو. اور عبادت کا حسن کیا ہے؟ مل احسان یا رسول اللہ. حدیث جبرائیل ہے نا، جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں، پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نے کیا کہا؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تم ایسے زندگی گزارو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے. میں نے تھوڑا سا معنی مختلف کیا ہے ترجمہ، اور لفظی ترجمہ کیا ہے کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو کہ گویا کہ تم اسے، لیکن میں نے کیا معنی کیا کہ تم زندگی ایسے گزارو. اب دیکھیں زندگی گزارنے میں تو سارا کمال ہے. ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزر جائے، یا اللہ کے سامنے ہمارا ہر معاملے میں سر جھک جائے، اور اس طریقے سے کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے ہو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے اے سائل تمہاری، تو پھر احسان یہ ہے کہ فإنہ یراک، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اور سامعین اکرام، ایک یہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے، اور پھر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. یاد الہی تو ہے، یہ دونوں تقریباً ایک ہی مقامات ہیں. یعنی جو ذاکر ہے وہ تو رضا الہی کے خلاف کر ہی نہیں سکتا کچھ. ذاکرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، مضمون ذرا طویل ہے لیکن دلچسپی ہے. بہرحال میں حضور جا رہے تھے ایک جگہ، سفر کر رہے تھے، تو جاتے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سبق المفردون، مفردون جو ہے وہ سبقت لے گئے. تو صحابہ کے یعنی اب ظاہر ہے، بہرحال اس پہ میں بات نہیں کرتا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور یہ مفردون کون ہیں جو سبقت، آپ کہہ رہے ہیں کہ سبقت لے گئے، سب سے آگے چلے گئے. حضور نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیر والذاکرات، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں بہت، الذاکرون اللہ کثیرن، بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. عورتوں کے لیے بھی خوشخبری ہے اس مضمون میں. اکثر عورتیں، اصل میں یہ جو مرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس میں مرد اور عورت، یہ بات نوٹ کر لیں خواتین جو ہے، کہ یہ دونوں کے لیے، چونکہ مردوں کا ایک درجہ بڑا ہے تو بہرحال بسا اوقات مردوں سے خطاب ہوتا ہے تو اس میں خواتین شامل ہوتی ہیں. اور روح میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی تذکیر و تانیث تو ہے نہیں، روح میں کوئی تذکیر و تانیث ہے نہیں. تو بہرحال وہ تو علم کی باتیں ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفردون میں عورتوں کو بھی شامل کر لیا، ہیں بھی ہر کام میں شامل ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے یہاں عورتوں کو بھی شامل، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. اب میں تو خواتین سے مخاطب ہوں کہ بھئی آپ جلدی کریں، آپ بھی سب سے زیادہ سبقت لے جا سکتی ہیں. حضور نے کوئی تعین تو نہیں کیا ہے کہ میرے زمانے کی عورتیں یا مرد، قیامت تک جو بھی ہیں مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی جو چاہنے والے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. سامنے کر سبق المفردون، سب سے آگے نکل گئے. کون؟ جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. تو الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں.
بہرحال یہ اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ ہو رہا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اور سامعین اکرام یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی یاد کا اگر ہم تفصیل میں جائیں تو یہ قرآن اور حدیث اس میں یہ مضمون پھیلا ہوا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ کی یاد کو ہم اپنے اوپر حاوی کر لیں۔ وہ کون کرے گا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس حال میں، کس نظریے پہ زندگی گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، صرف ظاہری شکل و صورت سے تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہاری جو بھی نیت ہے زندگی گزارنے کی، اور تم اپنے اعمال جس نیت سے بھی کر رہے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اتل ما اوحی تلاوت کریں، اچھا چلے پہلے تلاوت کر لیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ سامعین اکرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ Recite what is revealed to you of the scripture and perform the prayer. The prayer prevents indecencies and evils, and the remembrance of God is greater, and God knows what you do. سامعین اکرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔